بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام دوست بزرگوں، ماہ مبارک کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ خاص طور سے آخری طاقراتوں کو ہمیں خوب وصول کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جتنا ماہ مبارک میں ہم نے عبادتیں کی ہیں، اپنی عبادتوں کو آخر عشرے میں، چونکہ کسی بھی چیز کا جو آخر ہوتا ہے تو آخر میں جو عبادتیں جیسے کی جائیں ویسے ہی سمجھ لو کہ اس کا انجام وہی ہوتا ہے۔ الاعتبار بالخواتیم بولا جاتا ہے نا، کہ انجام جو ہو اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ ایک انسان زندگی میں کفر میں زندگی گزاری، مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لی، ایمان پہ آ گیا اور مر گیا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم سے کمیاں کوتاہی یا رمضان المبارک میں ہوئی ہے تو آخر میں، خاص طور سے آخر کے عشرے کی طاق راتوں میں خوب اللہ تعالیٰ سے توبہ، استغفار، سچی دعا، تلاوت قرآن، صلاۃ التسبیح اور خوب نیک کاموں میں اپنا وقت گزاریں آخر عشرے میں، تاکہ ہمارے آخر عشرے کی عبادتوں کی وجہ سے، ہمارے لو لگانے کی وجہ سے، ہمارے اللہ کی بارگاہ میں دعا اور استغفار اور توبہ کی وجہ سے ہمارے پورے مہینے کی عبادتوں کو اللہ قبول فرما لے۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو دوستو بزرگوں، توبہ اور استغفار، سچی توبہ، پوری زندگی اپنی بدلنے کے لیے سچی نیت، سچی توبہ۔ ابھی تک گناہوں میں زندگی تھی، اللہ معاف کر دے۔ آخر عشرے میں زندگی کو یو ٹرن کھلانے کے لیے، اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے، زندگی میں انقلاب لانے کے لیے سچی اللہ کے سامنے توبہ کرنا، توبہ و استغفار، دعا مانگنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، آہوزاری کرنا، اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت قریب آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے صلاۃ و تسبیح کا اہتمام ہے، اسی طریقے سے صدقات کا اہتمام، صدقات کا کئی، یعنی کہہ لو کہ گنا فضیلت ہے، کئی گنا، یعنی فضیلت بہت بڑھ جاتی ہے، بہت بڑھ جاتی ہے۔ آخر عشرے میں تو آپ جانتے ہیں کہ طاق رات میں شب قدر کے امکانات ہوتے ہیں۔ شب قدر کی کتنی فضیلت ہے، ہاں، ایک رات کا ثواب کتنا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس ایک رات میں اگر کسی نے عبادت کر دی تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب سوچ لو 1000 مہینے کس کو کہتے ہیں؟ کوئی 1000 مہینے عبادت کر سکتا ہے کیا؟ ایک رات اس عبادت کر کے ہم اتنا ثواب کما سکتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے کہ شب قدر میں ہی اس کو کرنا، ایسا نہیں ہے۔ جو آپ کی عبادتیں آپ کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، تلاوت قرآن، صلاۃ التسبیح وغیرہ وغیرہ، یہی سارے کام کرنا، الگ سے کچھ نیا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مشہور جملہ ایک دھیان رکھنا، شب قدر میں یا آخر طاق راتوں میں بہت عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن کسی خاص عبادت کا اس میں اہتمام کہ یہی چیز اس میں زیادہ فضیلت کی ہے، یہی کریں گے تو زیادہ ثواب ملے گا اور اسی کو کرنا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے وہی کرنا چاہیے۔ ہاں، ایک دعا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی، ابن ماجہ کی روایت ہے، روایت کا نمبر ہے 3850، 3850۔ اس کا مفہوم یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر مجھے یہ جو شب قدر ہے وہ مل جائے، اگر میں شب قدر کو پالوں تو مجھے کیا پڑھنا چاہیے، کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو ایک دعا سکھائی تھی۔ اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ کون سی دعا؟ آپ کی اسکرین پر دیکھیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ سمپل ہے، آپ سب پڑھیں میرے ساتھ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یاد کریں صاف صاف الفاظ کے ساتھ، ترجمہ بھی بڑا اچھا ہے اس کا، اے اللہ تو خوب معاف کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، لہذا اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھے عافیت دے دے۔ کتنے پیارا اس کا ترجمہ ہے۔ اس لیے میرے دوستو، یہ کچھ شب قدر میں اور خاص طور سے آخر کے طاق راتوں میں پڑھنے کے اور کرنے کے کچھ اعمال ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کیے۔ یہاں پر دوستو ایک بات سمجھیں، ہمارے نوجوان خاص طور سے ان جاگنے والی راتوں میں یہاں وہاں ہوٹلوں پہ بیٹھ کر ہنسی مذاق کرتے ہیں، گپے لڑاتے ہیں، کوئی بائک چلاتا ہے، کوئی کار چلاتا ہے، کوئی لانگ ڈرائیو پہ جا رہا ہے، ہنسی ٹھٹولی ہو رہی ہے، اور سائیکلیں چلا رہے ہیں، گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، یہ سب چیزیں، اس سے ہمارا اسلام بھی بدنام ہوتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ غیروں کے علاقوں میں اگر اس طرح کیا جائے تو ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اپنے ایمان والے بھائی، کوئی بیمار ہے بیچارہ سو رہا، اس کو پریشانی ہوتی ہے۔ تو یہ کون سی عبادت کا طریقہ ہے کہ دوسروں کو ہم دکھ پہنچا رہے ہیں اور خود بھی ثواب اپنا ضائع کر رہے ہیں؟ اس لیے بہت کوشش کریں، نہیں کچھ کرنا ہے، نہیں آپ کا من کچھ کر رہا ہے، جماعت سے عشاء کی نماز آپ نے تراویح پڑھ لی ہے، جماعت سے عشاء کی نماز پڑھیے، چپ چاپ جا کے سو جائیں، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں، پوری رات آپ کو ثواب ملے گا۔ نہیں کچھ کر سکتے تو کم سے کم اتنا کر لیں۔ یہ ہے کچھ شب قدر یا آخر کی طاق راتوں کے بارے میں کچھ کرنے کی چیزیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے آسان فرما دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔